کبھی سحر تو کبھی شام لے گیا مجھ سے، تمہارا درد کئی کام لے گیا مجھ سے۔ یقین نہ آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج بات کرتے ہیں سکندر بن قابوس پر۔ یہ عربی کے نقاد ہیں اور اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 7 میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے قابوس نامہ اور یہ کلاسیکل فارسی کتاب ہے۔ اس میں شعر سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، سماج سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سکندر بن قابوس بن شمگیر بن زیار کا تعارف۔ ان کا نام بہت ہی زیادہ لمبا ہے، چونکہ ان کا شمگیر نام ہے سکندر، شمگیر سکندر ان کا نام ہے، قابوس ان کے دادا کا نام ہے۔ جانتے ہیں شمگیر کی ولادت 1021 کو اور 1087 کو ان کی وفات شمگیر کے وفات ہوئی تھی، اور شمگیر جو ہیں ان کے والد کا نام سکندر تھا، یاد رکھنا، اور ان کی والدہ کا نام شاہجہ باوندی تھا، اور شمگیر کے دادا کا نام قابوس تھا۔ یہاں پہ قابو غلط لکھا ہوا ہے، ان کے دادا کا نام قابوس ہے۔ قابوس نامہ کلاسیکل فارسی کی کتاب ہے، یہ شمگیر نے لکھی ہے۔ یہ کتاب امیر کیکاوس نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی تھی۔ کیونکہ مصنف کے دادا کا نام قابوس ہے، اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نام اس نے اپنے دادا کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے قابوس نامہ کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی شمگیر کی، اور ان کے دادا کا نام قابوس ہے، تو خراج تحسین کے طور پہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے، قابوس نامہ میں 144 ابواب ہیں، اور ہر باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کو زیر قلم لایا گیا ہے، جو تخلیق کار کے ذاتی تجربے کا نچوڑ ہے۔ یعنی اس کتاب میں 144 باب ہیں اور جس میں زندگی کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ شاعر کے اپنے ذاتی تجربے ہیں۔ یہ ساری قد و کاوش مصنف نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی، یاد رکھنا ان کے بیٹے کا نام گیلان ہے، گیلان شاہ کی صحیح تربیت اور پرورش کرنے کی غرض سے کی ہے۔ اور اس کتاب میں کیا کیا گیا ہے، اس کتاب میں دوستی، عشق و محبت، عیش پرستی، مے نوشی، شادی، تربیت، اولاد، وزارت، کتابت، شطرنج اور اس کے بعد میں تجارت، گائکی وغیرہ کے اس کے اہم عناوین ہیں۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ذوق شاعری کو بیدار کرنے کے لیے کچھ ہدایت اور اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قابوس نامہ کتاب ہے شمگیر کی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اور اپنے دادا کی خراج تحسین کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے نام لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے عشق و محبت، دوستی وغیرہ جو عام طور سے زندگی کے پہلو ہیں ان پہ روشنی ڈالی ہے۔ مے نوشی ہے، شادی، چونکہ عرب ایسا ملک ہے جہاں پہلے بہت زیادہ حد سے زیادہ شراب پی جاتی تھی، تو انہوں نے اس میں اپنی اولاد کی وزارت اور شطرنج، تجارت، گائکی، سنگنگ وغیرہ کا اس میں اہم عناوین ہیں۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ
ذوق شاعری کو بیدار کرنے کے اصول اور ہدایت اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شاعری میں دیکھ سکتے ہیں آپ، شعر کو تشکیل اور مشکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کہی ہے شمگیر نے کہ شعر جو ہے وہ بہت ہی آسان لہجے اور آسان زبان میں ہونا چاہیے، اور شاعر کو دوسروں کا خیال رکھ کر اشعار نظم کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ شاعر کو علم عروض اور علم شاعری سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب ہے شاعر جو ہے اس کو علم عروض معلوم ہونا چاہیے۔ یہ شاعری میں علم عروض کا بہت بڑا کھیل ہوتا ہے، کیونکہ علم عروض میں بحر ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، اور شاعری میں کیا رکن ہونا چاہیے، کس کو حذف کیا جا سکتا ہے، یہ جو شاعری ہوتی ہے اس کی ایک گرامر کہہ سکتے ہیں، علم عروض ہوتا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے شاعر کو۔ اور اس کے علاوہ علم شاعری کے بارے میں واقفیت ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے آج میں نے عربی کے نقاد ہیں شمگیر، ان پہ بات کی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، تنقید پہ ہی بات کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں اگر کوئی بہت ہی اہم نقاد بچا ہوگا عربی کا تو اس کا بیان کروں گا، نہیں تو پھر ہندی کے جو نقاد ہیں، سنسکرت کے ہیں، ان کا بیان کریں گے، اور اس کے بعد میں دوستان پہ ہم لوگ پہنچیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔